بدر کے حوالے سے اپنے ایمان کو تازہ کریں، بدر کے حوالے سے آنے والے وقتوں کے اندر میں جینے کا حوصلہ پائیں، بدر کے حوالے سے یہ سمجھیں کہ آپ کے پیچھے سب سے بڑھ کر جو قوت کار فرما ہے وہ اللہ رب العزت کی قوت ہے، جس کے تعلق سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحہ کے مطابق ہمارا یہ عقیدہ ہو۔ عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے، آپ کے ساتھ میں اونٹ پر سوار تھے، اے جوان سال بچے میں تجھ کو ہدایت کرتا ہوں، میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں، سن کہ دنیا کے تمام تر لوگ مجتمع ہو کر اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو محض اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کیا ہے، اور دنیا کے سب لوگ مل کر اگر تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا۔ یقین رکھیں، اعتماد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھیں، اور یہ بھی کہ تدبیر کو اختیار کریں۔ بدر پیغام ہے تدبیر اور دعا کے حسین امتزاج۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج خصوصیت کے ساتھ میں جس موضوع پر بات کرنی ہے، 17 رمضان المبارک آئندہ جمعہ سے پہلے گزر جائے گا اللہ چاہے۔ ہماری کوشش ہے کہ 17 رمضان المبارک کو حق و باطل کا جو سب سے بڑا معرکہ پیش آیا تھا، جس نے دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا، اس معرکے کا تذکرہ کریں کہ ماہ سیام کے اندر 17 رمضان المبارک کو یہ جو تاریخ ساز واقعہ پیش آیا تھا، اس کا تذکرہ اگر اس مہینے کے کسی جمعہ میں نہ ہو تو معلوم پڑتا ہے بات ادھوری رہ جائے گی، لہٰذا تذکرہ خیر کرتے ہیں حق و باطل کے اس معرکے کا، جس معرکے نے اس بات کا فیصلہ فرمایا کہ اس دنیا کے اندر میں اس معرکے کے بعد میں جو زندہ رہے گا وہ وہی زندہ رہے گا جس کے پاس میں زندہ رہنے کی دلیل ہے۔ 17 رمضان المبارک یوم بدر، جسے سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کے نام سے بھی یاد فرمایا ہے۔ یوم الفرقان ایک ایسا دن جس نے حق و باطل کے فرق کو واضح کر کے رکھ دیا، اور اس بات کا فیصلہ فرمایا کہ اس دنیا کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے حق کو غالب کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے، اور اس دن وہ فیصلہ کن فتح اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے نصیب فرمائی، جس نے اس دنیا کی تاریخ کو بدل کر کے رکھ دیا۔ بدر کے سلسلے میں تاریخی حقائق کا بیان کم مقصود ہے، البتہ بدر کے ضمن میں اہل ایمان کے لیے جو پیغامات ہیں، جو اسباق ہیں، جو سبق ہیں، ان کا تذکرہ مقصود ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، مکے سے مدینہ ہجرت کر آتے ہیں، اور ہجرت کرنے کے دوسرے ہی سال میں جنگ والی کیفیت پیش آتی ہے، لہٰذا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام سب سے پہلے کیا وہ اپنے ساتھیوں سے مشورے کا کام تھا۔ اسلامی جمعیت کے اندر میں آپسی مشورے کو جو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، اس کا اندازہ اس بات سے کرتے چلیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے وقت ضرورت مشورہ کرتے ہی رہتے تھے، اور یہ مشورہ خصوصیت کے ساتھ میں بدر کے حوالے سے ہوا تھا۔ مہاجرین سے بھی مشورہ ہوا اور انصار مدینہ سے بھی بات چیت کی۔ مہاجرین کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ نے
مہاجرین کی طرف سے یوں کہہ لیجئے کہ نمائندگی فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نازک موقع پر اس بات کا یقین دلایا کہ آپ کے اشارے ابرو چشم سے ہم ذرا بھی انحراف نہیں کریں گے، آپ کا جو حکم ہوگا اس سے سرتابی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے جان و مال سے ہم ہر اعتبار سے آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ میں مقداد بن عمرو نے جن الفاظ کے اندر میں یقین دہانی کی تھی وہ یہ تھا کہ آپ باذن الہی جو فیصلہ فرمائے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے اسرائیلیوں کی طرح آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ تم اور تمہارا خدا جا کر کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ جس سمت بھی اشارہ کریں گے ہم اس سمت چلیں گے اور آپ کے قدم بقدم اس معرکے کے اندر میں شامل ہوں گے۔ مہاجرین مکہ سے تو بہرحال اس بات کی امید تھی، اور انصار سے بھی اس بات کی امید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، لیکن بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر جو معاہدہ ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انصار مدینہ کے درمیان میں، اس معاہدے کی شق یہ تھی کہ اگر مدینہ پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ میں لڑیں گے۔ اب جو لڑائی پیش آنی تھی وہ مدینہ سے باہر جا کر کے کرنی تھی، اور چونکہ بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر میں یہ ساری بات طے نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کا اندیا بھی جاننا چاہا کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا وہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ بدر کے اس معرکے میں جو مدینہ کے باہر جا کر کے لڑنا ہے وہ اس معرکے میں شریک ہونے کے لیے تیار ہے بھی یا نہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا ہم آپ کے ساتھ سمندر میں کودنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور یہ کوئی جذبات سے بھرپور گفتگو نہیں تھی میرے بھائی، اس کے پیچھے وہ کنوکشن کام کر رہا تھا، اس کے پیچھے وہ ایمانی قوت کام کر رہی تھی، جس ایمانی قوت کو تیار کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے 13 سال اور مدنی زندگی کے اب تک کے 2 سال لگائے تھے۔ یہ بات جو کہی گئی تھی کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ سمندر میں کودنے کے لیے بھی تیار ہے، تو یہ خالی خولی کوئی دعویٰ نہیں تھا، یہ اپنے آپ میں اس بات کا یقین اور عزم تھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جس تحریک کو آپ اس دنیا کے اندر میں برپا کرنے آئے ہیں، جس دین کو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین کو آپ اس دنیا کے اندر میں جاری و ساری کرنے کے لیے آئے ہیں، اس تحریک کے ہم لوگ شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں، اس کے دست و بازو بننے کے لیے تیار ہیں۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے سب سے پہلا سبق بدر کے حوالے سے جو ہم لوگوں کو ملتا ہے وہ یہ کہ جماعت اپنے امیر اور مامورین کے درمیان کے جو رشتہ ہے اس رشتے کو ہمیشہ اعتماد اور یقین کے ساتھ برقرار رکھے گی، ان کے مشورے کو اگنور نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہر اہم کام کے اندر میں ان کے مشورے کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ لہٰذا مشاورت جو ہے اس کی غیر معمولی اہمیت اللہ تعالیٰ کے اس دین کے اندر میں بھی ہے۔ امرہم شورا بینہم، ان کے درمیان میں اہم معاملات کا فیصلہ شورا کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو یہ مشاورت کا درس ہے جو ہمیں بدر کے حوالے سے ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں بدر اس بات کا بھی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ جائز مقاصد کے حصول کے لیے جائز طریقہ کار ہی اختیار کیا جائے گا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اینڈز جسٹیفائز دا مین، یہ ہے کہ جو نتائج آپ کو حاصل کرنے ہیں اس کے لیے آپ جو بھی طریقہ کار اختیار کریں وہ جائز ہوگا۔ بدر نے یہ اصول دیا کہ منزل کا حصول، ایک جائز منزل کے حصول کے لیے طریقہ کار بھی وہی اختیار کیا جائے گا جو جائز، اور اس کی سب سے بڑی مثال ملتی ہے ان 2 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت ابو عائل۔ یہ دونوں مکہ سے چلے اس ارادے سے کہ مدینہ کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے مرحلے میں مدد کریں گے۔ دونوں راستے میں تھے کہ مشرکین مکہ نے روکا اور پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، دونوں نے کہا کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں۔
روکا گیا کہ نہیں، ایک بہت ہی نازک مرحلہ درپیش ہے، تم مدینہ نہیں جا سکتے، یا تمہیں اس بات کی ضمانت دینی ہوگی کہ مدینہ جا کر کے ہمارے خلاف میں کوئی لڑائی اگر ہوتی ہے تو اس لڑائی میں تم شریک نہ ہوں گے۔ چونکہ مدینہ جانا مقصود تھا، ابو حذیفہ بن الیمان اور ابو ایل نے اس بات کی یقین دہانی کرائی مشرکین مکہ کو، ہم مدینہ جا کر کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، اور اس ضمانت کے بعد میں ان لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ مشرکین مکہ بھی جانتے تھے کہ مسلمانوں کا وعدہ جو ہے خلاف نہیں ہوتا۔ حذیفہ نے اور ابو ایل نے اگر یہ وعدہ کیا ہے تو یہ اپنے وعدے پر قائم رہیں گے۔ یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی رودات بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اس وقت ایسی ہے کہ اگر ایک چونٹی کی مدد بھی آپ کو مل جائے تو آپ اس کو مرحبا کہنے والے ہیں، اسے قبول کرنے والے ہیں۔ لیکن ابو حذیفہ بن الیمان سے اور ابو ایل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے وعدے پر قائم رہو، جو مشرکین مکہ سے کیا ہے تم نے، اللہ ہماری مدد پر قادر ہے۔ بتلایا گیا کہ منزل کے حصول کے لیے وہی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا جو جائز ہے۔ وعدہ خلافی کر کے ایک ناجائز طریقہ کار کو اختیار کر کے جائز منزل کا حصول ممکن نہیں ہو پائے۔ تو بدر کے ضمن میں یہ دوسرا درس بھی امت کے سبھی لوگوں کے لیے اور تمام تر گروہوں اور جماعتوں کے لیے کہ آپ کے جائز اہداف کے حصول کے لیے، آپ کے لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹس کو حاصل کرنے کے لیے آپ لیجیٹیمیٹ ویز کو ہی، جائز طریقوں کو ہی اختیار کریں۔ باطل طریقوں کے ذریعے سے حق کے ہدف کا حصولیابی ممکن ہی نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ نے ہمیں پھر اس بات کی تعلیم دی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کا سب سے بڑا پیغام، بدر کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ بدر امتزاج ہے تدبیر اور دعا کا۔ آج ہمارا ڈیپینڈنس دعا پر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ دعا کریں، اہل ایمان کے لیے تو دعا ضروری ہے۔ دعا جو ہے مخ العبادہ ہے، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے، سخت ناراض ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا۔ دعا کریں، کیونکہ دعا تقدیر کے فیصلوں کو بدلنے کی قوت اپنے اندر میں رکھتی، لیکن محض دعا نہیں، محض دعا نہیں۔ آج ہر ایک مسئلے کے حل کے لیے مومنوں کے پاس میں، اہل ایمان کے پاس میں جو ایک ہی نسخہ رہ گیا وہ دعا کا رہ گیا۔ بدر کا پیغام تدبیر کا ہے اور تدبیر کے ساتھ میں دعا کا بھی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معرکہ جو پیش آیا تھا، اس کو تھوڑا سوچئے، اس کو ذہن میں لائیے۔ کہاں 1000 کا مشرکین مکہ کا لشکر آلات حرب و ضرب سے لیس، نوجوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے لونڈیاں اور گانے والیاں، شراب کے مٹکے اور تمام تر جنگی سامان، جس کے اندر میں آلات حرب و ضرب بھی ہے، اور یہاں 313 کا ایک چھوٹا سا لشکر جس کے پاس میں نہ ڈھنگ کے کوئی آلات ضرب ہے، نہ کوئی جو کہہ لیجئے کہ جنگی سامان ہے، چھوٹا موٹا رسد کا سامان لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں۔ اس نابرابری کے مقابلے کے اندر میں بھی اہل ایمان کو اس بات کا پختہ یقین کہ فتح مندی اور ظفر مندی اللہ تعالیٰ کے اذن و فضل سے ہمارا مقدر ہوگی، اس کے پیچھے کیا فیکٹرز کام کرتے ہیں۔ 3 باتوں کا تذکرہ ملتا ہے سیرت نگاروں کے بیان میں۔ ایک تو ایمان، اور ایمان غیر متزلزل، حالات کیسے بھی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 برسوں تک اپنے اصحاب پر جو محنت کی تھی، آج اس محنت کا نتیجہ سامنے آنا تھا۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان غیر متزلزل، وہ کنوکشن اپنے آپ میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے میدان میں آئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم حق کی خاطر جان کی بازی لگانے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اذن و فضل سے ہم ہی سرخ روح، ہم ہی ظفرمند ہو کر کے لوٹیں گے۔ دوسری چیز تھی اپنے آپ میں جو آج ہم بڑی حد تک لیک کرتے ہیں، وہ ڈسپلین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابروئے چشم کے اشارے پر اپنی جان دینے کا حوصلہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ہونے والی تنظیم، یہ تنظیم بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کبھی کبھار کہتا ہوں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، بڑی محبت سے بنایا، بڑی جانفشانی سے بنایا۔ اس کے ایک ایک فرد کو ایمان کی قوت بھی اپنے فضل خاص سے عنایت کرنے کے طور طریقے بتلائے، اور مزید یہ کہ جماعتی نظم کیسا ہونا چاہیے اس بات کی بھی نشاندہی فرمائی۔ بدر کے اندر میں جو دوسرا فیکٹر کام کر گیا وہ مسلمانوں کی تنظیم تھی، اور تیسری چیز جو بدر کے اندر میں دیکھنے میں آئی وہ مسلمانوں کا اخلاق و کردار تھا۔ اپنے عقیدے کے تحت یقین اور ایمان، اپنی صفوں کے اندر میں بہترین ڈسپلین، اور یہ کہ بہترین اخلاق و کردار کا مظاہرہ، کہ کسی کمزور کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھے گا، کوئی بے کس اور بے بس ہے تو اس کی جان نہیں لی جائے گی، کوئی شجر پھلدار کو کاٹا نہیں جائے گا، عورتوں اور لڑکیوں کی عزت سے کھلواڑ نہیں ہوگا، مظلوموں کی داد رسی ہوگی، ظالموں کے خلاف برسر پیکار ہوں گے۔ تو یہ بدر کا پیغام بھی ہے۔ تین چیزوں کو یاد رکھیے اور زندگیوں میں بدر کے حوالے سے ان تین چیزوں کو لانے کی کوشش کیجیے۔ ایمان غیر متزلزل، حالات کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، اس دنیا کے اندر میں ہمیشہ زندہ رہنے کا پروانہ نہ میں لے کر کے آیا ہوں، نہ دنیا کا کوئی اور فرد لے کر کے آیا ہے۔ وہ اللہ سے ملنے ہی والا ہے، اور سرخ روئی اور کامیابی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے ملے، یہ اس کے لیے جنت کا پروانہ ہے۔ تو ایمان غیر متزلزل اور ڈسپلین لائیے میرے نوجوان ساتھیوں، تم ڈسپلین لاؤ۔ تمہیں اس ملک کے اندر میں آئندہ آنے والے دنوں کے اندر میں زندہ رہنا ہے، ایمان و یقین کے ساتھ، عزت و آبرو کے ساتھ تمہیں اعتماد کا مظاہرہ کرنا ہے، تمہیں اللہ کے دین پر ایمان کا مظاہرہ کرنا ہے، تمہیں اپنی صفوں کے اندر میں ڈسپلین لانا ہی ہوگا۔ تم راتوں کو بیجا نہیں جاگو گے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو بیجا نہیں جاگتے تھے۔ تم لغویات کے اندر میں اپنا وقت ضائع نہیں کرو گے، لا تسمعوا فیہا لاغیا، اہل جنت جو ہے لغو بات نہیں سنیں گے۔ تو اس ڈسپلین کو لاؤ میرے بھائی۔ ڈسپلین قومیں اس دنیا کے اندر میں زندہ رہتی ہے، پنپتی ہیں، بنتی ہیں، سنورتی ہے۔ جو لوگ ڈسپلین نہیں رکھتے، جن کے اندر میں تنظیم نہیں ہوتی، جن کے اندر میں نظم و ضبط نہیں ہوتا، وہ زمین پر بہت زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتے۔ بدر کے اندر میں آپ کا ڈسپلین تھا، امت مسلمہ کا ڈسپلین تھا، جس نے یوں کہہ لیجئے کہ اس نابرابری کے مقابلے میں انہیں فتح مند اور ظفر مند کیا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹریٹجی اختیار کی، تدبیر کے ساتھ میں جو اسٹریٹجی اختیار کی، پہلے جا کر کے ان مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ کیا جو جنگی اعتبار سے نہایت اہم اور ضروری تھے۔ خدا کی نصرت کا یقین تو دل میں تھا ہی، جب ساری تیاریاں مکمل ہو گئی، جب ہر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا اپنا کام سمجھا دیا، تب پھر رات کے اس پہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ پہلے ساری تدبیر مکمل ہوئی میرے بھائی، پہلے سارا عمل تدبیر مکمل کیا گیا، پہلے صفوں کو صحیح کیا گیا، پہلے یہ بتلایا گیا کہ تم کہاں کہاں رہو گے، کون پہلے حملہ آور ہوگا، کون ہر اول دستے میں ہوگا، کون میمنہ میں ہوگا، کون مشمع میں ہوگا، سب باتیں بتا دی گئی۔ اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، اے بار الہ، اے اللہ تعالی، یہ قریش ہیں غرور و تکبر سے بھرپور، اس لیے آئے ہیں کہ تیرے بندوں کو تیرے دین کی راہ سے دور کر دیں، بھٹکا دیں، اس لیے آئے ہیں کہ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں۔ اے اللہ اپنی نصرت بھیج، اپنی مدد بھیج جس کا کہ تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اور اے اللہ ان کو کل، مشرکین مکہ کو کل، جو تیرے دین کو مٹانے کے لیے، جو اہل ایمان کو تیری راہ سے روکنے کے لیے، جو تیرے نبی کو جھٹلانے کے لیے آئے ہیں، کل ان کو ہلاکت میں ڈال دیں۔
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات جو کہی کہ اے اللہ تعالیٰ اگر یہ چھوٹی سی نفری آج بدر میں کام آ گئی تو کل زمین پر تیرا نام لیوا کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کوئی تعجب نہیں کہ پر لگا کر آسمانوں کا سینہ چیرتی ہوئی عرش الہی تک پہنچ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس فضائے بدر کے پیدا کرنے کے نتیجے میں آسمانوں سے اپنے فرشتوں کو بھیجا جو دکھائی نہیں دیتے تھے، لیکن جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ میں اس جنگ کے اندر میں شانہ بشانہ لڑائی کی تھی۔ ہم اس کی طرف انشاءاللہ آئیں گے۔ تو یہ ہوتی ہے میرے بھائی تدبیر اور دعا۔ تدبیر کرنی ہوگی، آنے والے وقتوں کا اندازہ کرنا ہوگا، آگہی ہونی ہوگی ان حالات سے جو خدا نخواستہ پیش آنے والے ہیں، اور اس کے مطابق تدبیر کرنی ہوگی۔ تدبیر کوئی ضروری نہیں کہ غیر قانونی ہو، غیر دستوری ہو، بلکہ جو دستوری مراعات حاصل ہیں، جو قانونی مراعات حاصل ہیں، ان کے پیش نظر جو تیاری ہو۔ ایمان و یقین کے ساتھ زندہ رہنا، عزت و آبرو کے ساتھ میں زندہ رہنا، زندہ امتوں کی ضمانت ہے، زندہ امتوں کا شیوا ہے۔ لہٰذا وہ تدبیر اختیار کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں سکھلائی، وہ ڈسپلن اختیار کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط تر کریں کہ مانگی ہوئی دعا بفضل تعالیٰ رد نہیں کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد میں وہ معرکہ پیش آتا ہے، 313 کے مقابلے میں 1000 افراد، 3 سے 1 کا مقابلہ، اور اس مقابلے کے اندر میں تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے جو کچھ لکھا وہ اپنی اپنی مثالیں ہیں، آپ دیکھیں۔ آج اس تفصیل کا تذکرہ مقصود نہیں ہے، لیکن یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ فیتن قلیل، چھوٹا سا گروہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن و فضل سے بڑے گروہ پر غالب آ جاتا ہے۔ تو نفری جو ہے سب کچھ نہیں ہوتی، تعدادی قوت سب کچھ نہیں ہوتی۔ اسلامی مارکوں نے یہ بات ہم لوگوں کو بخوبی سمجھائی ہے کہ اکثر مارکے جو کم تعداد کے ساتھ لڑے گئے اس کے اندر میں ظفر مندی نصیب ہوئی۔ حنین کے اندر میں آپ کا لشکر بہت بڑا تھا، اور آپ تو ایسا سمجھ بیٹھے تھے کہ آج تو دشمن کو آپ نوالے تر کی طرح نگل جائیں گے، لیکن حنین کے اندر میں آپ کی لشکری برتری، آپ کی نفری قوت آپ کے کسی بھی کام نہ آ سکی۔ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم و حوصلہ تھا، ایمان غیر متزلزل تھا، جس نے میدان جنگ کے اندر میں اس ہاری ہوئی بازی کو جیت لیا تھا۔ تو یہ درس رہے گا، آپ دیکھیں کہ جہاں آپ کا ڈسپلین ٹوٹا، جہاں آپ کا مینجمنٹ بگڑا، جہاں ایمان کی جگہ غرور و تکبر آپ میں آ گیا، آپ کا لشکر آپ کے کسی کام کا نہیں۔ ڈسپلین ضروری، اخلاق و کردار ضروری، اللہ تعالیٰ پر ایمان ضروری۔ اور پھر اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود بھی حنین میں تم پر تنگ ہو گئی، اور تمہاری نفری تمہارے کسی کام نہ آ سکی۔ تو بدر اور حنین کا موازنہ کیجئے، اسلامی تاریخ کو پڑھیے، خاص کر کے میرے نوجوان پڑھیں، کہ یہ وہ تمہارا سرمایہ افتخار ہے، یہ وہ تمہاری دولت و قوت ہے، یہ وہ تمہارا جان سے عزیز سرمایہ ہے جس کو تمہیں زندگی بھر عزیز رکھنا ہے۔ جنگ کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کے اذن و فضل سے فتح پر ہوتا ہے، مشرکین کا لشکر تتر بتر ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے سورما اس جنگ کے اندر میں مشرکین کی طرف سے کام آ جاتے ہیں، قتل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے بتلایا تھا کہ قریش کا کون سا سردار کہاں گرنے والا ہے۔ ابو جہل سے لے کر سبھی، اور ابو جہل کو جس طرح سے ہمارے 2 نوجوانوں نے گھیرا ہے وہ تو اپنی مثال آپ ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہوئی، اور اس کے بعد میں جو چیز پیش آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظفرمند ہونے کے بعد کا عمل کیا ہوتا ہے۔ جنگ جیتنے کے بعد میں چل رہی ہے اس وقت 2 ممالک کے درمیان میں لڑائی،
اور کیا کیا واقعات آپ کو سننے میں آتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ کس طرح سے عورتوں کی عصمت کے ساتھ میں زیادتیاں ہو رہی ہے، کس طرح سے لوگوں کو اذیت دے کر کے مارا جا رہا ہے، کس طرح سے مرنے والوں کی لاشوں کو سڑکوں کے اوپر پھینک دیا گیا ہے، آپ خود اپنے ویڈیوز کے اندر میں دیکھ رہے ہیں۔ بدر کا خاتمہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے مقتولین کو جمع کرتے ہیں، کسی کی لاش کا مسئلہ نہیں ہوتا، کسی کی لاش کی بے حرمتی نہیں کی جاتی، بلکہ تمام لاشوں کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جنگی قیدی آتے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، آپ دیکھیے سہیل بن عمرو کو لایا جاتا ہے، جو مسلمانوں کا صف اول کا دشمن، اور جس کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے آگے کے 2 دانت توڑ دیجئے، کیونکہ یہ آپ کے خلاف ہجو آرائی کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ موقع تھا، آپ دیکھیے، بدلہ لینے کے لیے بدلہ لیا جا سکتا تھا، 2 ہی دانت توڑنے تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر میں اس کے جسم کے کسی حصے کو بگاڑ دوں گا، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے جسم کے اس حصے کو بگاڑ دے۔ سہیل بن عمرو کے تعلق سے یہ فیصلہ۔ حضرت عباس اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو بعد میں ایمان لائے، بدر کے وقت ایمان نہیں لائے تھے، لہٰذا وہ قیدی بن کر کے آتے ہیں، طویل القامت، بڑے لمبے ہوتے ہیں قد میں، کسی کا کپڑا آپ کے اوپر نہیں جچتا۔ آخر میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی اپنا کرتا پیش کرتا ہے کہ وہ بھی طویل القامت تھا، اور پھر وہ کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو مرحمت کیا جاتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو زندگی بھر یاد رکھا، اور عبداللہ بن ابی کا جب انتقال ہوتا ہے، حضرت عباس کو دیے ہوئے اس کرتے کے عوض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دفنانے کے لیے خود اپنا لباس پیش کرتے ہیں۔ مصعب بن عمیر کے بھائی عزیر کا تذکرہ ملتا ہے، ابو عزیر کا، کہتے ہیں کہ مجھے جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں رکھا گیا تھا، وہ بیچارہ خود کھجوریں کھاتا اور اپنے حصے کا کھانا مجھے دے دیتا۔ پی او ڈبلیوز ہیں، پرزنر آف وارز ہیں، قیدی ہیں، جنگی قیدی، ان کے ساتھ میں کون اس طرح کا یہ کرتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے حوالے سے ہمیں یہ درس بھی دیا کہ مظلوموں کے تم لوگ جو ہے دست و بازو بنو گے، مظلوموں کی داد رسی کرنے والے بنو گے، مظلوموں کے اوپر ظلم روا رکھا نہیں جائے گا۔ اور کیسے کیسے فدیے دے کر کے لوگوں کو چھوڑا گیا ہے۔ مشرکین مکہ کے کچھ لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ان کا فدیہ یہ مقرر کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے چند ان پڑھ لوگوں کو پڑھا دیں۔ اور دلگداز واقعہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے داماد ابو العاص کا ملتا ہے۔ قیدیوں کے اندر میں، پیش ہونے والوں کے اندر میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، جو ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، اور ان کو چھڑانے کے لیے صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار بھیجا جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے نکاح کے وقت میں ان کو عنایت کیا تھا۔ باپ کے سامنے بیٹی کی طرف سے بھیجا گیا وہ ہار آتا ہے ابو العاص کی رہائی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ جاتا ہے کہ بیٹی کا نکاح ہوا ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی طرف سے وہ ہار اس کو دیا ہے، اور آج وہی ہار ابو العاص کو چھڑانے کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ میری خواہش ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں تم پہ زور دے رہا ہوں یا میری طرف سے کوئی بیجا اصرار ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو یہ ہار میری بیٹی کو لوٹا دو اور اس کے قیدی کو رہا کر۔ تو یہ مثالیں بھی ملی۔ بدر کے حوالے سے اپنے ایمان کو تازہ کریں، بدر کے حوالے سے آنے والے وقتوں کے اندر میں جینے کا حوصلہ پائیں، بدر کے حوالے سے یہ سمجھیں کہ آپ کے پیچھے سب سے بڑھ کر جو قوت کار فرما ہے وہ اللہ رب العزت کی قوت ہے، جس کے تعلق سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحہ کے مطابق ہمارا یہ عقیدہ ہو
عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے، آپ کے ساتھ میں اونٹ پر سوار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کہہ کر خطاب کیا تھا، غلام ایک جوان سال بچہ، اے جوان سال بچے میں تجھ کو ہدایت کرتا ہوں، میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں، سن کہ دنیا کے تمام تر لوگ مجتمع ہو کر اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو محض اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کیا ہے، اور دنیا کے سب لوگ مل کر اگر تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا۔ یقین رکھیں، اعتماد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھیں، اور یہ بھی کہ تدبیر کو اختیار کریں۔ پوچھا گیا تھا اونٹ کو باندھ کر توکل کریں یا اونٹ کو چھوڑ کر توکل کریں؟ کیا جواب دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اونٹ کو باندھ کر توکل کرو، تم اپنی تدبیر اختیار کرو، تم اپنے عمل کو اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو۔ بدر پیغام ہے تدبیر اور دعا کے حسین امتزاج کا۔ زندہ رکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں باری تعالیٰ خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرما، باری تعالیٰ مغفرت کا اشرا جاری ہے، ہماری مغفرت فرما۔ باری تعالیٰ آئندہ اشرا آئے گا جس میں ہمیں دوزخ سے غلو خلاصی مل سکتی ہے، جس میں ہم جنت کے اندر میں داخلہ پانے کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ ہم گناہگاروں کو معاف کر، دوزخ کی آگ ہم پر حرام کر، اور محض اپنے فضل خاص سے ہمیں جنت کا امیدوار بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔